یہ آیات بھی آنکھیں کھول دینے والی ہیں بھائی. کئی دفعہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، یعنی اس کا ذکر کیا ہے، اور آج حوالے کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے. لہٰذا میں اپنے مخلص بھائیوں، مخلص ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھو، حق بالکل واضح ہو گیا ہے، بالکل قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو کردار لا کر ہماری تربیت کا انتظام کیا ہے. ایک کردار ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے اللہ کے بھروسے کے اوپر اللہ کی محبت میں توحید کا علم بلند کیا. اس دور کے اندر توحید کی دعوت دی اور شرک کے اوپر انگلی رکھی، شرک کا رد کیا، اور شرک پھیلانے والوں کو طاغوت قرار دیا کہ یہ ہیں وہ امت مسلمہ کے اصل مجرم، جنہوں نے آج امت مسلمہ کو قبر پرست بنا دیا، اور قبر پرستی ان کی خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے. اور کوئی جماعت، کوئی مسلک، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 100% ایمان خالص ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھی عزت اور کامیابی کے وعدے کیے ہیں وہ ایمان خالص کے ساتھ کیے ہیں کہ تمہارا ایمان 100% ہوگا. ایمان کے اندر اگر بال برابر کمی ہوگی تو پھر تمہیں مال کے پہاڑ لگا دیکھو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. انبیاء کی مثالیں دیں کہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب کچھ برباد کر دیا جاتا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ باتیں بیان کی ہیں. تو آج کفر و شرک کے اوپر انگلی جب رکھی جاتی ہے تو انہی دلائل کے ساتھ جو قرآن نے بیان ہوئے ہیں، قرآن کا ہر واقعہ، ہر آیت، ہر مضمون یقین کیجئے بالواسطہ یا بلا واسطہ توحید کی دعوت دیتا ہے، رد شرک کرتا ہے ہر اینگل سے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس انداز سے ایک عالم دین نے یہ دعوت اٹھائی اور ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ دیکھو عالم دین ہوتا کیا ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا کیا انداز تھا. تو یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے. وہ اپنے مخلص بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. یعنی جب مومن ایمان اختیار کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے اس برتن کو مانجا جاتا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں اور خود بھی وہ جائزہ لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے اندر کمیوں کوتاہیوں کو جب دور کرتا جاتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ نے ایسا ماحول اس کو فراہم کر دیا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نکھر کر اس کا ایمان سامنے آتا ہے اور تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ تو مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. دوسرا نقشہ کھینچا، فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہوتے ہیں جب یہ طاغوتوں کو اپنا لیڈر، اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، انہی کے مولویوں اور پیروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی شیطانی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، مومنانہ انداز سے لاجواب ہو جاتے ہیں، چونکہ ایمان کھرا نہیں ہوتا ہے، ایمان کے اندر وہ نکھار نہیں آیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اس وجہ سے لاجواب ہو جاؤ. ہم تو لاجواب ہو گئے جی، ان کی باتوں کا ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. اچھا، آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا؟ آپ کا ایمان خالص ہوتا تو آپ کے پاس جواب ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کا بھی معنی آپ کو نہیں آتا ہے؟ اس کا بھی فہم نہیں ہے آپ کو؟ کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر تھا، اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ کی نہیں، کوئی اختلافی معاملات میں جتنے ہوتے ہیں فروئی معاملات ذرہ برابر یعنی اختلاف ہونے کے باوجود ہمارا جھگڑا نہیں ہے ان کے اوپر. وہ آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عام وعدہ بھی کیا ہے کہ جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا. لیکن شرک کے معاملے میں کوئی معافی نہیں ہے، اس معاملے میں تمہارا ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہماری جتنی جنگ ہے لوگوں کے ساتھ، یا ہماری دعوت کا محور یہی ہے کہ ایمان خالص کرو،
ایمان کہنے سے یا مومن کہنے سے معاملہ نہیں بنے گا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد چادریں چڑھاؤ، عرس اور میلے کرو، یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ، اور پھر تمہارا یہ مشرکانہ جمہوری نظام بھی قائم رہے، سود بھی قائم رہے، فحاشی بھی قائم رہے، کفر و شرک بھی قائم رہے، اور پھر تم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے پھر تو جنت تمہارے لیے پکی ہو گئی ہے۔ یہ بات تمہیں غلط بتا دی گئی ہے، کیونکہ دوسری بات نہیں بتائی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک کیا تو تمہارا سارا کلمہ، نمازیں، حج، عمرے، سب کچھ برباد کر دیا جائے گا۔ یہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ تو سنو پھر آج یہ مسئلہ بھی، کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تم ہزار کلمے پڑھتے رہو، کیونکہ جب کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم ہر کفر و شرک کے اوپر لا چلاتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہتے ہو تو سارے کفر و شرک کے اوپر لا چل جاتا ہے، اور پھر تم یعنی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر اگر شرک کرے تو پھر کلمے کے اوپر لا چل جاتا ہے، پھر کلمہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا تم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تمہارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے، یا رسول مدد کا نعرہ لگاتے ہو تمہارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی تم یہ میلاد کا کیک کاٹتے ہو نا، یہ چاہے سالگرہ جو شرک کی تم مناتے ہو ہر سال 12 ربیع الاول کو، اس وقت تمہارا کلمہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا 11ویں دیتے ہو، یا واسطہ وسیلے کے ساتھ جب دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے میری دعائیں قبول کر، تمہارے کلمے کے اوپر لا چل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تمہارا معاملہ۔ یاد رکھنا اس بات کو، جب پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتے ہو نا، جب تعویذ پہنتے ہو اور کوئی بھی تم شرک کرتے ہو، اس وقت تمہارے کلمے کے اوپر لا چل جاتا ہے، جتنا مرضی پھر کلمہ پڑھتے رہو، جب تک صحیح معنوں میں اس شرک کو نہیں چھوڑو گے۔ اور یہ بات کوئی ہماری اپنی اجتہادی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب، یعنی یہودی ہوں، یہ نصرانی ہوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود جنت نہیں جا سکتے ہیں، جب تک یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں۔ جب تک یہ بات نہیں کہیں گے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ کلمہ ان کو جنت نہیں لے جا سکے گا، کیونکہ شرک موجود ہے۔ تو یہ ایک اصولی طور پر بات سامنے آ گئی کہ کسی کے اندر بھی اگر اس کے اندر مسلکی شرک ہے، کوئی فرقہ وارانہ اس کے اندر معاملہ ہے، اور اپنے فرقے کے ساتھ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، صوفیزم کے ساتھ اگر بال برابر بھی لگاؤ ہے، دل کے اندر کچھ ذرا برابر اس کو کھرچ کر نہیں نکالا ہے اس نے، اندر کچھ علماء کے ساتھ، کچھ مولویوں کے ساتھ، کچھ مسلک پرستوں کے ساتھ اگر دلی لگاؤ ہے، قلبی لگاؤ ہے ان کے، اور ان کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے تو اس کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے تمہارے دماغوں کے اندر وہ طاغوت بھی دوڑ رہا ہے۔ جب تک اس کے اوپر تم لا نہیں چلاؤ گے، اس کا کفر نہیں کرو گے، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اس انداز سے یہ دوسرا کردار ہمارے سامنے آیا ہے محمد حنیف اور اس کے ساتھیوں کا، کیونکہ ایمان کی روشنی کے اندر تھے، ایمان کی روشنی کے اندر تھے جب انہوں نے طاغوتوں کی طرف رخ کیا ہے۔ ابن کثیر کی طرف اس نے رخ کیا کہ سجدہ تعظیمی کا شرک پھر اس کے دماغ کے اندر آ گیا۔ اگر یہ مومن ہوتے اور مخلص مومنوں کے، اور جو موحد عالم دین تھے ان کی طرف ان کا رخ ہوتا، اللہ کے جو بندے تھے ان کی طرف رخ ہوتا، جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر مومنانہ تفسیر کی ہے اور فتویٰ لگایا کہ دیکھو نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، کہ وہ جو 100 نمبر آیت کے اندر آیا ہے وخروا لہ سجدا، سورہ یوسف، یہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور سارے خاندان نے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، شکر گزاری کے طور پر وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جب جو سٹوری آگے جا رہی ہے، اینڈ ہو رہا ہے اور پوری بات مکمل ہو گئی، تو یہ تعلیم دی ہے قرآن نے اور پھر اس سورہ نے، اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی اور یوسف علیہ السلام کی زندگی نے، جن کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں ہر نماز کے اندر کہتے ہیں یا اللہ نیک لوگوں کا راستہ بتا، نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر پورے قرآن کے اندر نیک لوگوں کا راستہ بتا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا طریقہ، کس طرح انہوں نے توبہ کی تھی، اللہ سے استغفار کی تھی، براہ راست اللہ کو پکارا تھا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور اللہ کو برابر پکارتے رہے، کسی اور کی طرف رخ نہیں کیا ہے۔ پھر سارے انبیاء کا یہ معاملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا گیا، ان کی زندگی کو ہمیشہ اللہ کو پکارتے تھے ہر مشکل مصیبت کے اندر۔ تو یہ ہے سورہ یوسف کا پیغام۔ آسن القصص اس کو ایسے نہیں کہا گیا کہ آسن القصص ہے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے یا بہترین قصہ ہے، کس طرح ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، کس طرح اس کو زندگی بسر کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، خوشی آئے شکر کرتے ہیں، اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پریشانی آئے اسی کو پکارتے ہیں، اور جب خوشیاں آئیں پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان
باقی اس طرح تفسیر کر دینا کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، جس طرح محمد حنیف صاحب نے دعوت القرآن کے اندر کر دیا، اس کے ابن کثیر کی وجہ سے اس سے متاثر ہو گئے، ان عربوں سے متاثر ہو گئے، ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہو گئے، مودودی سے متاثر ہو گئے، انہوں نے سجدے کا رخ اللہ کا وہ پھیر دیا نبی یوسف علیہ السلام کی طرف، اور پھر ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے اس نے منوایا۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، ہر معاملے کو تو اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو بتاؤ پوری کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کی، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس انداز سے بات بیان کی گئی ہے، الف لام میم، سجدہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے یہ چیز، اور پھر ہر جگہ سورہ نحل کی وہ آیت، کڑاکے کی آیت کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی نے ہر دور کے اندر یہی دعوت دی ہے، صرف اللہ کی بندگی ہے، صرف اللہ کو رکوع اور سجدے، صرف اللہ کو پکار ہے، واسطہ وسیلہ صرف اللہ کا، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، ساتھ ہی کا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور۔ کتنا زور ہے اس کے اندر قرآن کے پورے اس انداز کے اوپر، قرآن میں یہ مسئلہ بیان اس طریقے سے ہوا، اور پھر رسول کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس چیز کی تعلیم دی، دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، بلکہ اپنے بارے میں تو کہا کہ میں جب آؤں تو رکوع اور سجدے تو بڑے دور کی بات ہے، تم کھڑے بھی نہ ہوا کرو۔ یہ چیز گویا لے جاتی ہے اپنی اس تعظیم کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھا کے، پھر وہ شرک کی طرف معاملہ لے جاتا ہے، کھڑے بھی نہ ہوا کرو، اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور کئی موقعوں کے اوپر جب ہلکا سا بھی کچھ اس چیز کا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام جوش سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے کہ اچھا مجھے تم نے اللہ کے ساتھ اس انداز سے کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے، اس طرح کی بات کسی کے منہ سے نکل گئی تو نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور کہا کہ دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا چلانا جس طرح یہود و نصارہ نے یہ کیا تھا، نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کے اللہ کے ساتھ شرک، مجھے نہ کرنا اس طرح، میں عبد ہوں و رسول ہوں، عبد ہوں، میں عبد ہونا بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کو ہمیشہ یاد رکھ، میں عبد ہوں اس کا، میں عبد ہوں، شریک نہیں ہوں، ذات کا ٹکڑا نہیں ہوں، پارٹنر نہیں ہوں، بلکہ بندہ ہوں، عبد ہوں، اور وہ رسول ہوں، اللہ نے رسول بنایا ہے، اس نے احسان کیا ہے یعنی اور چھانٹا ہے انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، کوئی نئے اور نرالے نہیں ہیں، کوئی انوکھے نہیں ہیں، اس سے پہلے رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی دعوتیں دی ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی بندگیاں کی ہیں، انہوں نے کسی اور کو سجدے نہیں کیے ہیں، کسی اور کو رکوع نہیں کیے نہ کروائے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک نہیں تھے، وہ بھی اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اس انداز سے کھول کھول کے مسئلے بیان کیے۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر ہوتا تو لاؤڈ سپیکر میں یہ باتیں بیان کی جاتی، میگا فون میں یہ باتیں بیان کی جاتی، کتابوں میں لکھ دی گئی، جو تحریر کر دی گئی اللہ کے بندوں۔ تو اس انداز سے یہ معاملہ ہے۔ تو جب آپ طاغوتوں کی طرف رخ کرو گے جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے تو انہوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا، پھر تمہارے دماغ کے اندر یہ چیز آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف رخ پھیر دیا، پھر ڈنڈے کے زور سے بنوایا، اللہ کی باتوں کا کتنا انکار ہو گیا، کتنی یاد کا انکار کر دیا محمد حنیف صاحب نے، ان کے لوگوں نے، اور ڈٹے گئے اس کے اوپر، سمجھتے ہیں سارا جتھا ہے، جب آگے جب جائیں گے نا تو یہ سارے گویا فرشتے بھی ان سے مروب ہو جائیں گے اور ان کے دلائل سے اللہ بھی مروب ہو جائے گا۔ جب دنیا میں مومن تمہارے دلائل سے مروب نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہوگا؟ غور کرو اس بات کے اوپر۔ یہ معاملہ، یہ دو کردار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، ایک کردار جس نے اللہ کی طرف رخ کیا، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کے اندر لے کے آیا، اس کو روشنی بنا دیا، ایک ایمان کی شمع بنا دیا اس دور کے اندر۔ اور جس بندے نے طاغوتوں کی طرف رخ کیا محمد حنیف نے، تو کس طرح روشنی سے، ایمان اور نور سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو اندھیروں کے اندر، کفر و شرک کے اندھیروں کے اندر لے گیا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یہی بات اللہ نے کہی ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو طاغوت کو اپنا امیر بنائیں اور اپنا لیڈر بنائیں، پھر وہ اس کے بعد طاغوت کا تو کام ہی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ آج جس نے اللہ کے راستے سے روک دیا، مومنوں کو آپس میں لڑا دیا، نفرتیں پیدا کر دی، اندازہ لگائی ہے، ذرا غور نہیں کرتے، ذرا غور نہیں کرتے ان کے پیچھے والے۔ بتاؤ ہمارے اندر کون سا شرک ہے اللہ کے بندوں؟ کیا ہم اسی ایمان کے اوپر نہیں؟ ہم اگر کہیں کہ ہم اسی ایمان کے اوپر ہیں تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے، اور جب تم نے اپنا ایمان عقیدہ ٹیڑھا کر دیا تو کیسے کہہ سکتے ہو ہم اسی ایمان کے عقیدے کے اوپر ہیں؟
یہ اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، دنیا ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے مالک اور خالق سے، اپنا رشتہ بندگی کا پھر بحال کر دو، ورنہ جن کی موت آ گئی ہے وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ آپ لوگ بھی آگے چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ وہاں تمہیں محمد حنیف صاحب نہیں بچائیں گے، نہ قاری خلیل الرحمان بچائیں گے، نہ عتیق الرحمان بچائیں گے، نہ منور سلطان بچائے گا، نہ عبداللہ عمر بچائے گا، یہ جو ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے شرک اور کفر کی حمایت میں محمد حنیف کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا پیچھے، اور فاجون وہاں سے ہر جگہ یہ وہ تقریریں کرتے ہیں ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف، شرک کے حمایتی بن گئے ہیں۔ سب نے ایکا کر لیا ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ایکا کر لیا انہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف، اور مومنانہ تفسیر کے خلاف انہوں نے مشرکانہ تفسیر کو رائج کر دیا، اور پھر ڈنڈے کے زور سے منوایا، نہ مردوں کو بالکل نہ مرد کر دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ بہرحال بچا وہی ہے جس کو اللہ نے بچایا، جس پر اللہ نے رحم کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان خالص عطا فرمایا۔ باقی اب یہی ہے، جو مخلص مومن بچے ہیں کبھی ان کی طرف رخ نہ کرنا، یقین کیجئے، کبھی ان کی طرف، ان کے پاس جا کر بیٹھو گے سے ان کو تو یہ اپنے جیسا تمہیں کر دیں گے، یقین کیجئے۔ ان کی حیثیت پوری طرح کھل کے آ گئی، ان مرتدین کی بھی، ان منافقوں کی بھی، اور ان بھاگیوں کی بھی۔ کبھی ان کو اپنے ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا، یہ تمہیں اپنے جیسا کر دیں گے، اور انہوں نے کر دیا ہے۔ جو بھی ہمارے مراکز میں آتے جاتے تھے، ہمارے کچھ ساتھیوں کو انہوں نے اپنی طرح کر دیا ہے، باغی کر دیا ہے، بغاوت پر اکسا دیا ہے، اپنے نظم سے انہوں نے بغاوت کر دی۔ تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، قیامت کے دن ہر باغی کی پیٹھ کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا اس کی بغاوت کے سائز کے مطابق۔ اس وقت پتہ چلے گا بڑا باغی کون تھا اور چھوٹے کون تھے، پیچھے چلنے والے کون تھے۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا میرے بھائیوں، لیکن وہ پچھتاوا ایسا خوفناک پچھتاوا ہے، واپس نہیں آ سکو گے۔ آج موقع ہے، ایمان خالص کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے الحمدللہ، اور دن بدن یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ دو، آج اگر ذرا سی بھی تمہارے اندر عقل ہے، فہم و فراست ہے، اس کا ساتھ دو۔